تو ہم مزید آپ کے اور حضرت کے اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتے. آپ کا خطاب شروع ہو رہا ہے اور جب تک آپ کا خطاب رہے گا آپ سنتے رہیں، اور جب خطاب ختم ہوگا نماز عشاء ادا کی جائے گی اور اعلانات ہیں کچھ وہ کی جائے گی اور دعا ہوگی اور لنگر جو ہے وہ آپ کو پیش کی جائے گا. تشریف لاتے ہیں آج کی بزم کے معزز محترم مہمان عالم دین مفتی اعظم اسلام علامہ مفتی محمد انصر القادری صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اسلام زندہ باد. اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الله رب محمد صلى عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. يا رسول الله. سبحان الله. يا رسول الله. معزز محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی یہ پروقار تقریب جو ماہانہ 11ویں شریف کے سلسلے میں اپنے معمول کے مطابق انعقاد پذیر ہے، اس میں حاضری کا شرف و اعزاز حاصل کر کے مجھے بے حد مسرت اور خوشی کا احساس ہو رہا ہے. جس طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں، بالکل اسی طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے. تقریب کے سرپرست اعلیٰ اور صدر محترم خطیب الاسلام مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد امین صاحب سعیدی چشتی نظامی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ نے
جن موضوعات پر مجھے اپنی گزارشات پیش کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے، ان میں سے سب سے پہلے حضور سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد پھر حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ الحسن تعالیٰ، الحسین سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب پر اپنی گزارشات پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ یہاں کی جو سرکاری زبان ہے اس میں بڑا خوبصورت، مختصر مگر جامع اور پرمغز خطاب اسی عنوان سے سماعت فرما چکے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر نعیمی صاحب کی زبان حق ترجمان سے اللہ تبارک و تعالی حضرت کے فیوز و برکات میں مزید وسعتیں عطا فرمائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان فضیلت کے اعتبار سے کائنات کے تمام خاندانوں سے افضل و اعلیٰ ہے، سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء کرام جلوہ گر ہوئے نفسی اعتبار سے اور شخصی اعتبار سے وہ نبی سارے زمانے سے افضل رہے، لیکن ان کا خاندان حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے خاندان آئے ہیں ان سے افضل نہیں۔ اللہ، انتہائی اہم ترین بات ہے اور ذہن میں بٹھانی چاہیے۔ حالانکہ ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی جس خاندان میں آتا ہے اپنے زمانے میں وہ خاندان اپنے زمانے کے تمام خاندانوں سے افضل ہوتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک جتنے خاندان اس میں آئے ہیں جس میں سرکار کا نور منتقل ہوا ہے، یہ دیگر تمام نبیوں کے خاندانوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میں اہل سنت کا ایک عدد خادم ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری سے بات آپ کی خدمت ہے، اور اس کی عظمت کا یہ حال ہے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقہ ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلہ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وانا خیرہم نفسا وانا خیرہم بیتا۔ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا، تخلیق کیا ہے، اور مجھے اپنی مخلوق کے اس حصے میں رکھا ہے جو سب سے بہتر ہے، وہ انسان ہے۔ پھر فرمایا کہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بہترین مخلوق کو دو گروہوں میں تقسیم کیا، مجھے اس میں رکھا ہے جو ان دونوں گروہوں میں افضل ہے اور اعلیٰ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گروہ سے قبیلے بنائے، مجھے اس قبیلے میں رکھا ہے جو سارے قبیلوں سے افضل ہے۔ پھر فرمایا اس قبیلے کی شاخیں بنائیں، اس قبیلے کے گھر بنائے، مجھے اللہ نے اس گھر میں رکھا ہے جو کائنات کے سارے گھروں سے وانا خیرہم نفسا وانا خیرہم بیتا۔ میں اپنی ذات کے اعتبار میں بھی تم سب میں سے بہترین ہوں اور اپنے گھر کے اعتبار سے بھی سب سے بہترین۔ معلوم ہوا کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے فضیلت کے اعتبار سے ایک ہے، یہ نفس زواج کے اعتبار سے بات ہونا،
اس کے اعتبار سے تو تمام انسان ایک اعتبار سے برابر ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد وکلکم لآدم وآدم من تراب ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سبحان اللہ. لوگوں تمہارا رب ایک اور تم سب کا باپ ایک. تم آدم کی اولاد، آدم کو رب نے مٹی سے پیدا کیا، اور پھر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو تقوی میں سب سے اعلیٰ ہے، پرہیزگار. پھر فرمایا کسی عربی کو کسی غیر عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور کسی غیر عربی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. پھر فرمایا کسی گورے رنگ والے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں الا بالتقوی. یہ فرمایا کہ مگر یہ کہ تقوی کے اعتبار سے، یہ ہے اس کی زوات کے اعتبار سے. فضیلت کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے لیے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میرا خاندان تمام خاندانوں سے افضل ہے اور اعلیٰ ہے. آپ کو معلوم ہے سرکار کا خاندان خاندان قریش. قریش کی بہت سی شاخ. قریش کے بارے میں سرکار کا فرمان ہے القریش سادۃ العرب. قریش عرب کے سید ہیں. فرمایا القریش خالصۃ اللہ. قریش اللہ کے چنے ہوئے لوگ، قریش اللہ کے پسندیدہ لوگ. پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کو رب ذوالجلال نے 7 خوبیاں ایسی عطا فرمائی جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی، بعد میں بھی کسی کو ملنے والی. ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ رب نے مجھے قریشیوں میں بھیجا. پھر آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں قریش کے نام کی باقاعدہ سورہ مبارکہ رکھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش پر کلام کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے سرکار کا دل چاہتا ہے میں اس پر بولتا ہی رہوں ان کی شان کے لیے. اور قریش کی پھر بہت سی شاخیں ہیں. خاندان قریش میں جو سب سے اعلیٰ شاخ، سب سے اعلیٰ گھر ہے وہ خاندان بنو ہاشم کا. سب سے جدا گانا رکھی یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الائمۃ من قریش. میری امت کا امام خاندان قریش سے ہوگا. امام سے مراد یہ مسلح کا نماز کا امام نہیں، یہ امامت کبریٰ مراد، خلیفہ میری امت. اور جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو انصار مدینہ نے یہ کہا تھا کہ سرکار کے بعد ایک خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے، ایک قریشیوں میں سے ہونا چاہیے، مہاجروں میں سے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کے یہ حدیث پڑھی کہ سرکار کا فرمان ہے الائمۃ من قریش. میری امت کا امام قریش میں سے ہوگا، دوسرا نہیں. اور اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ قیامت تک آپ کی امت کا خلیفہ اور امام جو امامت کبریٰ پر فائد ہو، زمین پر حکومت قائم کرے، وہ قریشی. ابن خلدون جو مورخین کے بہت اونچے درجے کے امام ہیں انہوں نے اس پر اختلاف کیا، لیکن اہل سنت کا یہ نظریہ ہے. اس کی وجوہات کیا ہے وہ بھی بڑی تفصیل سے بیان کی. آپ کو معلوم ہے نماز پڑھی جاتی عربی زبان میں، تو کیا اللہ کسی زبان کا محتاج ہے؟ ذرا بولیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی زبان سے خاص کوئی مسئلہ ہے بھائی دوسری سمجھ نہیں آتی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس نے تو جو نبی بھیجے ان کے بارے میں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم. ہم نے آج تک کوئی نبی ایسا بھیجا ہی نہیں جس قوم کی طرف بھیجا ہو اس کی زبان سے مالا مال نہ کیا ہو. جس قوم کی طرف بھیجا ساری زبانیں سکھا کے بھیجا. اسی لیے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے ہر زبان سے مالا مال کیا. آدم علیہ السلام کے بارے میں تفسیر خازن میں لکھا رب نے ان کو 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا. جن کے باوا آدم کا علم کا یہ حال ہے اس آقا محمد عربی کے اپنے علم کا حال ہے. عربی زبان میں نماز پڑھی جاتی. ذرا توجہ رہے میری بات کی طرف کیونکہ میں مسئلہ ذرا تھوڑا
الگ سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے تاکہ قوم آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ایک ہی مرکز پہ اکٹھی رہے، ایک ہی مرکز پہ، اور بھی وجوہات ہو سکتی، ایک ہی ہے۔ امت کا امام قریشی ہوگا، کیوں کہ ساری امت آقا کونین کے خاندان سے مس ہے، یہاں ان کی عظمت، ان کی جو فضیلت اور ان کی بزرگی کام رہی ہے۔ تو خاندانوں میں یہ خاندان بنو ہاشم خاندان قریش میں سب سے اعلیٰ ہے اور افضل ہے۔ اور حدیث میں یہ فرمایا آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون، لا یؤمن عبد، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسی وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ وَإِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ إِطْرَتِهِ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بندہ اس وقت تک ایماندار نہیں کہلا سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے بھی پیارا نہ ہو جاؤں۔ کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا نہ صرف میں، جب تک کہ میرے گھر والے اسے اپنے گھر والوں سے پیارے نہ ہو جائیں، جب تک جب تک کہ میری ذات اسے اپنی ذات سے پیاری نہ ہو جائے۔ اور آگے سنیے، فرمایا جب تک کہ میرے اہل بیت، میرے خاندان کے افراد اسے اپنے خاندان سے پیارے نہ ہو جائے، کوئی بندہ ایماندار نہیں۔ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صلی صلاۃ ولم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی لم تقبل منہ، صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے جو شخص نماز پڑھے، توجہ ہے نا، ذرا غور فرمائے نا میری طرف، ذرا میں چل سکوں میرا آگے، کیونکہ آپ کی توجہ حاصل نہ ہوگی تو دیواروں کو سنانے کا تو کوئی مقصد نہیں ہوتا، نہ یہ فضا سننے کے وہ والی وہ پہلے ہی جانتی ہے شاید ہماری باتوں کو، اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات تو فضا میں گونج چکے، یہ آپ کے لیے عرض کیے جائے۔ حضور فرماتے کوئی بندہ نماز پڑھے، نماز میں مجھ پر درود نہ پڑھے، نہ صرف مجھ پر بلکہ جب تک میرے ساتھ میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، کوئی بات میں نے عرض کی کہ ہمارے خاندان کے ساتھ لوگوں کا کوئی تعلق اتنا صحیح نہیں۔ اس کے جواب میں کہتے سرکار نے کیا فرمایا، سنیے حدیث، فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا قال والذی نفس محمد بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتہ۔ انتہائی جلال اور غصے کی کیفیت میں سرکار نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، کسی بندے کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے لیے، جب تک کہ اللہ کے رسول کے لیے، جب تک کہ میری رشتہ داری کے لیے، جب تک کہ میری قرابت داری کے لیے، اے میرے خاندان والوں تم سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنا نہ شروع۔ معلوم ہوا کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ بنے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ، ایک موقع پر یہ جب فتح مکہ ہوا ہے اس وقت حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو مبارکباد دی، ابو بکر مبارک ہو کہ تیرا باپ اسلام لے آیا۔ اب کسی بیٹے کے لیے، سعادت مند بیٹے کے لیے اس سے بڑی کیا اس کے لیے نعمت ہوگی کہ اس کا باپ اسلام کی دولت سے مالا ہوا۔ حضرت صدیق اکبر نے مبارکباد کو قبول کیا لیکن اس طرح بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے فرمایا میں نے تجھے مبارکباد دی ہے، تو نے اس طرح اظہار نہیں کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا سرکار میرا باپ
میں تو پہلے دن سے جاتا ہوں اللہ اس کو ہدایت سے مالا مال کرے. لیکن سنیے ذرا غور سے خاندان محمد عربی کی عظمت کا حال کیا ہے اور کیسے محبت ہونی چاہیے اس خاندان سے. حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار بیٹے کے لیے باپ سے بڑھ کر پیارا کون ہو سکتا, کون تعظیم کے لائق ہو سکتا, لیکن مجھے اپنے باپ سے زیادہ آپ کا فلاں رشتہ دار, مجھے خوشی اس وقت زیادہ ہوتی جب میرا باپ نہ لاتا وہ اسلام لے آتا. اسلام یہ ہے صحابہ کرام کی محبت سرکار کے خاندان. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود امیر المومنین اس وقت بڑے مجمع میں آپ سے عرض, یہ صحیح بخاری میں روایت, دیگر کتابوں میں روایت, آپ سے عرض کیا گیا قحط سالی ہو گئی ہے, بارش نہیں ہوتی, دعا فرمائیں. آپ کو معلوم ہے صدیق اکبر کے بعد امت محمدیہ میں سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کی ٹکر کا کوئی بندہ اس وقت نہیں تھا. حضرت فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا میں دعا نہیں مانگتا ہوں تم آپ ہی مانگ لو, جیسے آج کل بندے کہتے مانگو نہ یہ آپ ہی نہیں. غور فرمایا صحابہ کرام جو خود سرکار سے سیکھے ہوئے تھے, خود صحابی تھے, ان جیسا کون ہو سکتا ہے امت محمدیہ, وہ کہنے آئے فاروق اعظم سے دعا مانگو. ابھی مجھے آپ کی توجہ حاصل نہیں ہو رہی ہے, بڑی ناانصافی اور زیادتی ہوگی اگر آپ کی توجہ ہو جائے تاکہ یہ نظریہ بھی صحیح ہو جائے ساتھ ساتھ. تو انہوں نے آپ عرض کی حضور دعا مانگی. معلوم ہوا کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں سے یہ کہنا کہ دعا مانگو یہ سرکار کی تعلیم کی اہم مطابق, اور اگر جائز نہ ہوتا فاروق اعظم کہتے مجھے کدھر آگے ہو کہنے کے لیے, آپ ہی مانگ لو تمہاری قبول نہیں ہوتی. ایمان سے کہنا صحابیوں کی قبول ہوتی نہیں, ان جیسا کوئی ہے بتاؤ. لیکن وہ صحابی فاروق اعظم سے کہتے دعا مانگو, فاروق اعظم کہتے مانگتے کیوں نہیں مانگے, مانگیں گے آپ کے لیے دعا, لیکن کیا کہتے اللہ کہتے ذرا حضرت عباس کو تو تلاش کرو. یہ ہے فاروق اعظم کا نظریہ, یہ ہے فاروق اعظم کا نظریہ. عرض کی فرمایا حضرت عباس کو تلاش, خود ان کا مرتبہ بڑا ہے حضرت عباس, خود ان کی شان اونچی ہے, لیکن کہتے کیا حضرت عباس کو لاؤ. حضرت عباس کو لایا گیا, حضرت عباس سے نہیں کہا تم کرو, ان کو کھڑا کر کے ہاتھ اٹھاتے کہتے مولا تیرے چچا کے, تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے. یہ ہے خانوادہ محمد عربی سے محبت کا. حضرت عبداللہ بن مسعود جو صاحب النعلین والسواک والغسل والوسادہ, کیا شان ہے فاروق حضرت عبداللہ بن مسعود کی, کبھی پڑھو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. کیا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ. حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہتے حب آل محمد خیر من عبادت سنت. کہتے اللہ کی قسم اہل بیت کی خانوادہ محمد عربی کی ایک لمحے کی محبت سال بھر کی میرے عبادت. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خانوادہ اعتبار سے کسی کو مصطفیٰ کا خاندان مل جائے ادائشی طور پر اس سے بڑی فضیلت. جس کا تذکرہ آج کیا جا رہا ہے یہ آقا کونین کے خانوادے میں سے کوئی دور دراز کی ہستی نہیں ہے, یہ وہ ہے جن کو سرکار کے حقیقی چچا ہونے کا شرف. اور پھر چچا بھی ہیں, اور رشتے کا حال کیا ہے, دودھ شریک بھائی بھی ہیں سرکار. حضرت سہیبہ کا دودھ آقا کونین نے بھی تناول فرمایا, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تناول فرمایا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی حضرت آمینہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا طیبہ طاہرہ. یہ ہے وہ حضرت آمینہ جن کی پیٹ میں آقا کونین جلوہ کرتے ہیں. آج امت محمدیہ کا نظریہ یہ کہ گنبد خضرا کا وہ حصہ, مرکز منور کا وہ حصہ جو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر سے مس ہے, وہ رب کے عرش سے بھی افضل ہے. کیسے سمجھائیں آپ کو؟ یہ ہے اہل سنت
سنت کا نظریہ کہ سرکار کے مرکز انور کا وہ حصہ جو سرکار کے جسم کو مس کر رہا ہے، چھو رہا ہے، وہ رب کے عرش سے بھی افضل ہے اور اعلیٰ ہے. میں کہتا ہوں اس ماں کی عظمت کا کیا کہنا جو محمد عربی کو اپنے پیٹ میں لے کے عظمت کا اندازہ لگائیے. حضرت آمنہ کی عظمت کا حال کیا ہے. سرکار نے رب سے عرض کیا مولا اجازت دے ذرا ماں کی قبر کی زیارت کر رہا ہوں. آپ بھی کبھی چلو نا اپنی ماں کی قبر زیارت کرنے دل کی انتقال کر گئی تو سرکار نے اجازت مانگی رب سے، مولا اجازت دے جاؤں. رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب شوق سے جاؤ. سبحان اللہ. حضور تشریف لے گئے. اب ماں کا قبر میں پھر حال کیا ہوگا جب سرکار گئے ہوں گے. حدیث میں فرمایا فبکا وابکا. جب سرکار وہاں گئے حاضر ہوئے نا رونا شروع کیا. اتنا روئے کہ جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب کو رلا دیا سرکار. یہاں تک کہ بڑی دیر تک تشریف فرما ہے. اور بعض روایات میں سرکار نے فرمایا ہم آج ادھر ہی رہیں گے. سبحان اللہ. ماں کی قبر پہ جب حاضر ہو گئے دل ٹھنڈا ہوا. پھر عرض کیا مولا اجازت دے دعا بھی مانگوں. سبحان اللہ. یہاں سے ذرا مصطفیٰ کی ماں کی عظمت کا اندازہ لگائیے. رب نے فرمایا اس کی اجازت دی. اور ہے بات ذرا سمجھنے والی توجہ سے ہی ہم آپ سے قبر کی زیارت کی اجازت مانگی دے دی. دعا مانگنا چاہا فرمایا نہیں. غور کرو نا کیا ہو گیا بھائی دعا مانگے کیا ہوگا. بعد نے کہا جی اگر وہ مسلمان ہوتی تو دعا کی اجازت مل جاتی. تو ہم نے کہا تھا پہلے بولنا بھائی کافروں کی قبروں کی زیارت کی اجازت ملتی ہے. قبر کی اجازت دے کے فیصلہ کر دیا کہ تیری ماں ویسی ہی ہے جیسے تم چاہتے. اب دعا مانگنے سے روک دیا نہیں مانگنی. مولا کیوں؟ ہمارے علماء نے کلام کیا ہے اس پر. سبحان اللہ. انہیں فرمایا اس لیے کہ غیر نبی کے حق میں جب نبی دعا مانگتا ہے جب انتقال کر چکا ہو اس سے شائبہ پڑتا ہے کہ شاید پہلے بخشا ہوا نہیں ہے نبی دعا مانگ کے بخشوا رہا ہے. ہم نے فرمایا محبوب دعا رہنے دے تاکہ پتہ چل جائے کہ تیری دعا سے نہیں بخشی گئی تیرے تعلق سے پہلے ہی بخش گئی. صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حمزہ کی والدہ جن کا اسم گرامی حضرت حالہ. اور حالہ اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں چچا زاد بہنیں ہیں. آپ اندازہ لگاؤ بھائی خان وادے میں کتنے قرب کا تعلق آیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا اسم گرامی حضرت عبد المطلب ہے. حضرت حمزہ کے والد کا اسم گرامی حضرت عبد المطلب. ماں کی طرف سے کتنے قریب کا رشتہ اور دودھ رضائی بھائی ہونے کی طرف سے کتنے قریب کا رشتہ, نسب کے اعتبار سے کتنے قریب کا رشتہ ہے. اور ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا بعد نے یہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال عمر میں, یہ تو نہیں کہہ سکتے بڑے ہیں کیونکہ صحابہ کرام کا طریقہ یہ نہیں تھا. کسی صحابی سے پوچھا گیا نا آپ بڑے ہی اللہ کے رسول, تو صحابی نے آپ بڑھ کے کہا کیا کہتا ہے, کیا کہتا ہے میں بڑا ہو سکتا ہوں. جامع ترمذی میں حدیث آئی کہتا ہے رسول اللہ اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد. ارے بڑے تو اللہ کے رسول ہی ہیں لیکن میں پہلے آیا تھا دنیا کے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ بڑے ہیں, کہا جاتا ہے پہلے آئے اور پہلے آئے استقبال کرنے کے لیے مصطفیٰ. بعد نے کہا 2 سال عمر میں پہلے آئے, بعد نے کہا 4 سال عمر میں پہلے آئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عمر مبارک جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال یا 4 سال یہ فرق. دودھ شریک بھائی وہی خاندان جو سرکار کا ہے, وہی خاندان ان کی ماں کا جو سرکار کی ماں کا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ بھی مدینہ شریف سے ہے, یہ بھی مدینہ شریف سے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر اسلام لائے ہیں یہ 6 سن نبوت. یہ فیصلہ ہے 6 سن نبوت میں سرکار دو جہاں کو اعلان نبوت کی ہوئے 6 سال بیت گئے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے 3 دن پہلے 3 دن پہلے اسلام لائے. اور اسلام لانے کا وہی واقعہ جو مشہور ہے ابھی آپ نے اپنی زبان کے اندر سماعت بھی فرمایا
کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوہ صفا کے قریب تشریف لے گئے. یہ جو ابو جہل ہے یہ سید اہل الوادی، صحیح بخاری میں اس کے لیے الفاظ آئے، یہ سید اہل الوادی. دنیاوی معاملہ یہ کافروں کو بھی مل سکتا ہے، دنیاوی معاملہ ہے. دنیا کے اندر کوئی کافر بھی بڑا معتد ہو سکتا ہے پیسے کے اعتبار سے، اپنے مال کے اعتبار سے، لیکن دین میں اور آخرت میں وہی معزز ہوگا جو محمد عربی کا خادم اور کوئی نہیں. اسی لیے الا بالتقوی کی شرط رکھی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی شرط لگائی. یہ دینی اعتبار سے ہے، اخروی اعتبار سے. جو بات میں کر رہا تھا اس نے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا پا کر کچھ سرکار کے ساتھ بد کلامی کی. تو سرکار کا جو طریقہ ہے، حضور خود فرماتے ہیں مجھے اللہ نے 3 باتوں کا حکم دیا ہے بطور خاص. وہ کیا؟ سل من قطعک، واعف عمن ظلمک، واحسن الی من اساء الیک. محبوب جو تجھ سے توڑتا ہے تو اس سے جوڑ، تجھ پہ ظلم کرتا ہے تو اس کو معاف کر، جو تیرے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ نیکی کر. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا. آپ نے ایک لفظ بھی جواب میں نہیں کہا. یہ واقعہ، یہ منظر سارے کا سارا سرکار کی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام، جن کو سرکار نے فرمایا فدا کا ابی و امی یا زبیر، ان کے بیٹے سے رشتہ ہے اتنا قریب، پھوپھی کا بیٹا. ان سے فرمایا اے زبیر تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں گے. صحیح بخاری میں 2 ہستیوں کے بارے میں، سعد بن ابی وقاص اور زبیر بن عوام، دونوں اشرا مبشرہ میں سے. ان کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خامد ہے جن کا نام ہے عوام، ان کے بیٹے زبیر. صفیہ رضی اللہ، یہ منظر دیکھا ہوں. ایک اور ہے عبداللہ بن جدعان، ان کی لونڈی نے بھی یہ منظر سارا دیکھا. بھی سرکار دو جہاں کو ابو جہل نے کچھ برا بلا کہا، کچھ زیادتی کی. اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڑیل جوان تھے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنگ احد تو یہ ہوئی ہے 3 ہجری میں. اس وقت آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اس مارکے کے اندر سب سے زور آور شخص حضرت حمزہ، عمر میں 4 سال سرکار سے بڑے ہوں تو 57 برس عمر بنتی. 57 برس عمر کے اندر وہ میدان جنگ میں اترے، دونوں ہاتھوں میں تلواریں، اور دونوں ہاتھوں میں تلواریں چلا رہے ہیں. کبھی یہ ساتھ سے، کبھی یہ ساتھ سے، کبھی یہ ساتھ سے، کبھی یہ ساتھ سے. اور یہ عرب میں کسی اور کو شاید ہی حاصل ہو جو حضرت حمزہ کو حاصل. دونوں بازو ایک برابر طرح کے کام کرتے. اور یہ ابھی سن رہے تھے کہ ان کے مشاغل کیا ہے، بھی کیا ابھی کیا ہے. وہ شمشیر زنی کے مار گھڑ سوار تھے، یہ ان کا شعبہ تھا. شکار کے اندر بھی بہت ماہر تھے، پہلوانی میں، ریسلنگ میں بھی بہت ماہر تھے. اور ان کے ہاں اور بھی مشاغل بہت زیادہ پائے جاتے. جسم کے بہت بڑے نہیں تھے، لیکن رب نے جتنا جسم دیا تھا درمیانے قد کے بندے، بہت طاقت، بہت فرتیلے، بجلی کی سی تیزی کے ساتھ وہ دشمن پر وار کرنے والے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے والذی نفسی بیدی انہو لمکتوب فی السماء السابعہ حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ. حضور فرماتے اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے، میں نے 7ویں آسمان پہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے، محمد عربی کا بھی شیر ہے. 7ویں آسمان پہ لکھا ہوا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی، وہ کڑیر جوان، جیسے گھر میں آئے حضرت صفیہ آگے سے بولی، اور وہ عبداللہ بن جدعان کی لونڈی نے کہا کاش کبھی تو اس وقت ہوتا نا جو تیرے بھتیجے کے ساتھ اس نے سلوک کیا. یہ تو جوانی تیری کس کام آئے گی. کچھ باتیں بھی انہوں نے ذرا تیزی سے کر دی. شکار کرتا پھرتا ہے اور قریش کا بڑا اونچا بندہ ہے، تو تیرے بھتیجے کو، تیرے مرحوم بھائی کے بیٹے کو اس نے برا بلا کہا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے مڑ گئے اور سیدھے دیکھا جا کے وہ آپ کی عادت مبارک، جب بھی کبھی مکہ شہر سے باہر سے واپس لوٹتے سب سے پہلے حرم میں جاتے. پھر حرم میں گئے تو طواف کیا خانہ کعبہ کا. حرم کے اندر دیکھا کہ ابو جہل جو ہے اپنے گماشتوں کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھا ہوا، اور اس نے وہ جو حکے کا کش لگایا کرتا تھا وہ لگا رکھا ہے، اور ساتھ اس کے چیلے چانٹے بیٹھے ہوئے. اب سردار بھی ہو مکے کا، اور بڑے شان سے اور بڑے ناز و ادا سے بیٹھا.
اور پھر شاطر بھی ہو، اونچے درجے کا مکار بھی ہو، ویری کلیور شخص۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا بھی کتنے بندے ادھر ہیں، کتنے قریشی اس کے پاس ہیں، کتنے گمائتے اس کے پاس، کتنے گنڈے رکھتا ہے۔ جا کے آپ نے بھیڑ کو چیرتے ہوئے سیدھا اپنی کمان جو کندھے پہ لٹکائی تھی جا کے سیدھی ابو جہل کے سر پہ ماری، جس سے اس کا سر پھٹ گیا، خون کا فوارہ نکلا۔ حضرت حمزہ انتظار کرتے رہے کہ اٹھے ان میں سے کوئی بندہ ہم میں سے بات کرے، لیکن ابو جہل جو ہے وہ بڑا قائم آدمی تھا، سمجھ گیا۔ اس نے کہا حمزہ بگڑ گیا تو سب کا کام تمام کر سکتا ہے، اتنا جوان آدمی۔ اس نے کہا اس کی طرف اس پر آگے ہاتھ نہ بڑھاؤ کیونکہ مجھ سے ہو گیا یہ کام، میں نے اس کے بھتیجے سے زیادتی کی ہے جس کی وجہ سے یہ کر رہا ہے۔ حضرت حمزہ کو کچھ لوگوں نے کہا کیا تو بے دین ہو گیا، کیونکہ اپنے دین کا ان کے ساتھ کوئی معاملہ وہ سمجھے ہوئے تھے، لیکن اہل سنت کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ خاندان عبد المطلب کا بندہ بھی بے دین ہو سکتا ہے جب تک سرکار سے پہلے بنے۔ بے دین سے تو پھر آپ کو معلوم ہے غلام مشرک بھی ہو تو قرآن نے اعلان کر دیا وہ افضل ہوتا ہے۔ سرکار فرما چکے میرا خاندان افضل ہے، میں نہیں سمجھا سکتا ہوں آپ کو کیا ہے، کیونکہ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، قرآن میں فیصلہ ہوا۔ مشرک غلام جو ہے یہ مشرک جو بڑا مالک ہو اس سے غلام مومن بہتر ہے، مومن ہو بندہ لیکن غلام خاندان کا ہو وہ افضل ہے دوسرے سے۔ سرکار دو جہاں نے فرمایا میرا خاندان سب سے افضل ہے، میرا گھر سب سے افضل ہے، میرے شاہ سب سے افضل ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر خون ٹھونک کے اعلان کر دیا، وہ محبت تھی نا سرکار کی، اس جوش و جذبے میں کہہ گئے، کہتے ہیں ان کی جو حقیقت ہے مجھ پہ منکشف ہو گئی، مجھ پر واضح ہو گئی ہے ان کا مرتبہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ اتنا کہہ کے لوٹ آئے، جذبات میں جملہ کہہ گئے تھے لیکن رات بھر نیند نہیں آئی۔ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، مکے کا سردار ہوں، میرا والد بڑا اونچے درجے کا بندہ تھا، یہ کیا اس نظریہ ہے اب اس پر میں ایمان لے آؤں۔ کہتے دل میں یہ بات کھڑکتی تھی ساری رات، اسی ڈیڑھ بن میرا رب ذوالجلال سے عرض کی اللہم ان کان رشدن فاجعل تصدیقہ فی قلبی، مولا اگر یہ میرا بھتیجا سچا ہے تو اس کی محبت اس کی تصدیق میرے دل کے اندر راسخ کر، اور یہ جو میرے اندر شیطان بسوں سے ڈالتا ہے اس کو دور کر۔ اس دعا کو مانگا رب ذوالجلال نے، پھر سرکار کی محبت سینے میں پہلے سچے دین کی حقانیت بھی دل میں بیٹھ، سیدھے سرکار کی بارگاہ میں گئے اور جا کے کہا اے میرے بھتیجے میں تیرا بدلہ لے آیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بدلوں سے راضی نہیں ہوتا، بدلے میری ذات کے لیے کیا ہوتے۔ یہ سرکار نے سبق دیا ہے، فرمایا من احب للہ ابغض للہ وآتى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس کی محبت اللہ کے لیے ہو، جس کی دشمنی اللہ کے لیے ہو، جس کا دینا اللہ کے لیے ہو، جس کا نہ دینا اللہ کے لیے ہو، اس کا ایمان پائے تکمیل کو پہنچے۔ ذاتی دشمنی کا معاملہ ہے تو آپ کو معلوم ہے حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے یہودی کو لٹھایا ہوا ہے، گردن اتارنے کے قریب ہے، یہودی نے آپ کے منہ پر ایسا برا فعل کیا، تھوک دیا آپ کے چہرہ زیبا پر، بجائے اس کے کہ حضرت علی شیر خدا کا غصہ بڑھتا مار دیتے اتر آئے، چھوڑ دیا۔ اس نے کہا پہلے مجھے مارنے کے لیے تیار تھے، اب میں نے اتنی بری حرکت کی ہے تو مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ فرمایا ہم ذاتی دشمنی لیتے نہیں، ذاتی غصے کا انتقام لیتے ہی نہیں، چھوڑ جاؤ۔ پہلے کس لیے مارتا؟ فرمایا اللہ کے لیے۔ اب تو نے مجھ پر میرے اوپر وار کر دیا ہے تو میں نے چھوڑ دیا ہے، جا چلا جا، میرا غصہ بھی چلا۔ پھر اب میں معافی کیا مانگوں، پہلے کلمہ پڑھا نا، مجھے کلمے سے مالا مال کر کے جن کا یہ نظریہ ہے وہ آپ کیا کہے ہوں گے۔ وہ عزیزان گرامی قدر حضرت حمزہ نے عرض کیا سرکار پر راضی کیسے ہو گئے؟ فرمایا ہم تو راضی ہوں گے کہ جب یہ دین چھوڑ کر، یہ نظریات چھوڑ کر جو لوگ پھیلائے بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ۔ اسی مقام پر حضرت حمزہ نے کہا اشہد انک لصادق، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں، سچے ہیں، سچے ہیں۔ 3 دن پہلے یہ اسلام لائے تھے، 3 دن کے بعد فاروق اعظم آ گئے۔ اس وقت فاروق اعظم کے ساتھ ٹکر لینا کوئی آسان مسئلہ نہیں تھا۔ آج میں نے لوگوں کی تقریروں میں یہ باتیں سنی، کہتے جی عمر سے تو وہ اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے۔ میں نے کہا اپنے ہوش کے ناخن لے، اپنی عقل کا علاج کروا کسی ڈاکٹر سے جا کے، وہ عمر پورے عرب میں مصطفیٰ کی
ان کی انکساری ہے، وہ ان کی کسر نفسی اپنے بارے میں آپ کہیں ان کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر عمر کوئی معمولی درجے کا بندہ ہوتا تو سرکار پورے عرب میں عمر کے لیے دعا نہ کرتے مولا اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا کر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے بارگاہ رسالت، اس وقت دار ارقم میں تھے نا سرکار، تو اندر سے کسی نے دیکھا اور سرکار سے عرض کیا سرکار عمر ہے، تو سرکار نے دعا مانگی تھی فرمایا آنے دے عمر کو۔ اس نے کہا سرکار وہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کے آ رہا ہے، سرکار نے آنے دے۔ انہوں نے کہا سرکار چہرے پر غصے کی وجہ سے بل بھی، آنکھوں میں سرخی کے ڈورے بھی ہیں، اس کا انداز بھی بڑا غصیلا لگتا ہے۔ اب سرکار کی وجہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ان کی دلیری اور ان کی جرت کا حال تھا۔ فرمایا اگر خیر سے آیا ہے تو خیر سے استقبال کریں گے، اچھے ارادے سے آیا ہے ہم ویلکم کریں گے اس کو، اور اگر کسی برے ارادے سے آیا تو اس کی تلوار سے اس کا کام تمام کر کے۔ یہ حضرت حمزہ کا حوصلہ ہے یہ۔ اور پھر جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے، اس وقت تک یہ 6 سن نبوت تھی، اس وقت تک اسلام کی کھل کے عبادت نہیں ہوتی تھی، کھلے بندوں نہ تبلیغ ہوتی تھی نہ کھلے بندوں عبادت ہوتی تھی، اس وقت اندر بیٹھ کے عبادت ہونے لگی۔ پھر فاروق اعظم بولے، عرض کیا سرکار سچے ہیں؟ سرکار نے فرمایا سچے ہیں۔ فرمایا وہ جھوٹے ہیں کھلے بندوں کرتے، ہم سچے ہو کر اندر جو کرے باہر نکلتے ہیں۔ مسلمانوں نے 2 صفیں بنائی ہیں، ایک صف کے آگے حضرت حمزہ اللہ کا شیر ہے، اللہ کے رسول کا شیر ہے، اور دوسری صف کے اندر فاروق عمر بن خطاب کھڑا نظر آ رہا۔ پھر کسی کو سامنے آنے کی جرت نہیں ہو سکی، اور مکہ والوں نے کہا کہ آج مسلمانوں نے ہم سے بدلہ لے لیا۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام لائے ہیں اس وقت اسلام کی عظمت کا یہ حال ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کے شرف سے نوالا مالا۔ مواخات جو ہوئی ہے مسلمانوں کے درمیان 2 مرتبہ ہوئی، ایک مرتبہ مکہ میں، ایک مرتبہ مدینہ، اور مدینہ میں بھی 2 مرتبہ بعض روایات کے مطابق۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی جس کو بنایا گیا وہ بھی مکی ہے، وہ کون ہے؟ حضرت زید بن حارثہ، وہ ہستی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام نامی اس میں گرامی قرآن میں آیا، صحیح بخاری میں جلد اول میں صفحہ نمبر 372 پر حدیث آتی ہے، کہتے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد کے اندر شہید ہو گئے، سرکار واپس لوٹے تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بیٹی حضرت جن کا اسم گرامی حضرت امارہ ہے، بین الصدور میں لکھا ہے جن کا اسم امارہ، وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتی یا عمی یا عمی یا عمی، اے میرے چچا اے میرے چچا اے میرے چچا، سرکار سے کہتی دوڑ کے آئی۔ اس وقت خاصمہ، یہ بحث و مباحثہ ہوا، جھگڑا ہوا، کن لوگوں کے درمیان؟ علی و جعفر و زید، 3 بندوں کے درمیان اس بچی کے بارے میں جھگڑا ہوا ہے۔ حضرت زید کہتے تھے، حضرت علی شیر خدا کہتے تھے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے احق بہا، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں کہ اس کو پالوں گا۔ حضرت جعفر طیار نے کہا ہیا بنت عمی، یہ میرے چچا کی بیٹی، بخالتها تحت، اور اس کی خالہ میرے نکاح میں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کہتے میں زیادہ حقدار ہوں، میں پالوں گا اس کو، کیونکہ ہیا بنت عمی، میری جان سے بھی زیادہ مجھے وہ چچا میرا عزیز تھا جس کی بیٹی، میں پالوں گا اس کو۔ حضرت زید نے کہا ہیا بنت اخی، یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ حضرت زید نے کہا میرے بھائی کی بیٹی ہے، میں لوں گا۔ ایسے موقع پہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ شہزادی حضرت جعفر طیار کو عطا کی۔ جعفر طیار کو عطا کر کے فرمایا ہے چونکہ حضرت جعفر طیار کے گھر میں جو ہستی ہے وہ حضرت اسماء بنت امیس، حضرت اسماء بنت امیس وہ خاتون ہیں جو بعد میں پھر حضرت جعفر طیار کی شہادت کے بعد صدیق اکبر کے نکاح میں آئی، صدیق اکبر کے وصال کے بعد یہی خاتون حضور مولا علی شیر خدا کے نکاح میں آئی۔ اس وقت حضرت امارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خالہ مثل ماں کی ہوتی، اس لیے یہ زیادہ حقدار ہے۔ اب ان کے ساتھ آپ نے بیٹی تو سبوت کر دی ان کو کہ تو پال اس کو، لیکن چونکہ تینوں ہستیوں نے دعویٰ کیا تھا، پھر سرکار نے ان کا دل بدایا، حوصلہ رکھا۔ کیا فرمایا؟ حضرت علی شیر خدا سے پہلا جملہ فرمایا، فرمایا انت منی وانا منکا،
अली तू मुझसे है, मैं तुझसे हूँ। आपके सुभान अल्लाह ने मुझे मजा नहीं कहो ना, हजरत अली भी राजी हो, अंत मिन्नी व अना मिनका, सही बुखारी, तू मुझसे है, मैं तुझसे हूँ। आगे फिर हज़रत जाफर तैयार पे गए ना, फरमाया अशबहत खल्की व खुल्की, जाफर तैयार तेरी बात क्या करें, तू अपनी तख्लीक में भी मेरे मुशाबे है, अपने खुलक में भी मेरे मुशाबे, तेरी सीरत में भी मुझसे फैल पाया है तेरी सीरत। आगे फिर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा आ गए, जिनको सरकार ने खुद पाला था, उनको क्या जुमला फरमा दिया, आपका सीना ठंडा हो जाए, आपकी आंखें रोशन हो जाए उस जुमले से। सरकार ने फरमाया अंत अखूना मौलाना, चेहरे से सलबटे उतार के तरफ सुभान अल्लाह कहो। ज़ैद को ये मर्तबा दिया, फरमाया अंत अखूना व मौलाना, ज़ैद तू मेरा भाई है, तू मेरा मौला है। ये है ज़ैद, अंत अखूना व मौलाना। वो जो मौला का माना करते हैं ये हाकिम होता है, इसलिए ये तीन कैसे हाकिम हो गए, सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी। तो हमने कहा अगर हाकिम ही होता है तो फिर ज़ैद हुज़ूर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तो फरमाया ना, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुम मौलाहु, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और 1400 साल बीत गए हैं, अहले सुन्नत ने ये बात अपने सीने में सजा रखी, सरकार मौला है उसके हज़रत अली शेर खुदा। और सबसे पहले जिसने हज़रत अली को मौला कहा था वो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। फरमाया था अली तू आज के बाद हर सुबह हर शाम हर मोमिन का मौला है। फारूक आज़म ने ये कहा और मुबारकबाद देकर हनी अल्लाह का या अली, अली तुझको मुबारक हो कि आज के बाद तू हर मोमिन मर्द का मौला है, हर मोमिन औरत का मौला है। लेकिन इसका माना वही है जो फारूक आज़म ने लिया, इसका माना वही है जो आका कौनैन ने फरमाया। अगर मौला का माना इधर तो फरमाया जिसका मैं उसका अली। ज़ैद से क्या कहा, अंत अखूना व मौलाना। अभी तवज्जो रहे मेरी बात की, मैं तू मेरा भाई है, मेरा मौला है। कोई बेअकल कह सकता है सरकार पे कोई हाकिम लग गया है, माज़अल्लाह, मालूम है वही जो अहले सुन्नत ने माने लिए है वही जायज़ है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने हिजरत के शरफ से भी बहरावर किया। और ये हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे जो हर रोज उस रास्ते में आके बैठते थे मदीना शहर के अंदर, जो रास्ता मक्का मुकरमा से मदीना में आता। तमाम मुहाजिर भाइयों को लेकर, अपने साथी अंसारियों को लेकर, तलवार हाथ में लेकर हजरत हमजा इंतजार करते थे हर रोज कब हमारे आका की जलवा करीब होती। ये पहले हिजरत कर गए थे, सरकार ने बाद में हिजरत की। फिर जब दूर से चल के आए तो हमजा ने कहा था वो हमारे आका जलवागर हो गए हैं, वो चांद हुआ है मदीने वाला। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती हैं जिनको आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर में सबसे पहले आवाज दी थी। मैदान बदर के अंदर जो है वो सफ़ें सीधी की गई तो काफिरों की तरफ से 3 बंदे आए मैदान में। उतबा आया, शैबा आया, वलीद आया। उतबा, शैबा, वलीद तीनों कौन है? उतबा का भाई है शैबा, उतबा का बेटा है वलीद, अपने बंदे लेके आए। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े मां की तरफ से बड़ा करीबी रिश्ता था इसका। मैदान जंग में उतरा, सरकार ने 3 इधर से अंसारी भेजे। अंसारियों ने जो अपने उनके जो स्टाइल थे खुद पहनने के और उसका अंदाज जो था, उतबा ने कहा पहचाना नहीं कौन हो? उन्होंने कहा सरकार के गुलाम है, मदीने वाले अंसारी। आगे से उतबा ने कहा हमारे साथ मदीना में हल चलाने वाले बंदे, किसान बंदे जंग लड़ेंगे, ये हमारी तो तौहीन हो जाएगी, तौहीन है हमारे। उसने सरकार को आवाज देगा मोहम्मद हमारे सामने हमारे बंदे थे, हमारे खानदान में हमारी तलवार एक दूसरे से टकराए। तो सरकार दो जहां ने गुस्सा नहीं किया, फरमाया पीछे आ जाओ। और उसके बाद जो सबसे पहले जिसको बुलाया फरमाया कुम या हमजा, कुम या उबैदत। सरकार की जुबान पर उस जंगे बदर में मुकाबले में निकलने के लिए सबसे पहले जिसका जुबान पर नाम आया हजरत हमजा है जो उतबा के मुकाबले में आए हैं उस टाइम। मगर न उतबा अपने मुकाबले का कोई बंदा रखता नहीं था सरजमीन मक्का में। बहुत ऊंचे दर्जे का माना हुआ, मैदान का आजमाया हुआ
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار نے اس کا قیمہ کیا ہے، اتنی اس پہ برسی ہے کہ اس کا کام تمام ہو گیا۔ اور پھر حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ولید کا کام تمام کیا، کیونکہ عمر میں وہ آپ کے مقابل تھا، جو عتبہ کا بیٹا تھا۔ اب شیبہ وہ بھی بڑا ماہر تھا، لیکن اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ پر بڑی ضرب کاری لگائی جس سے آپ کی ٹانگ کٹ گئی تھی۔ پھر حضرت حمزہ حضرت علی شیر خدا دونوں آگے بڑھے تھے، جنہوں نے جا کے شیبہ کو بھی قتل کیا۔ اور سرزمین بدر کے اندر جو پہلا بندہ قتل ہوا تھا کافروں کا، وہ بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار سے مرا ہے۔ یہ تو میدان جنگ میں آیا وہ شخص جو وہ سب سے پہلے وہ تالاب کو خراب کرنا چاہتی ہے، اس نے کہا مسلمانوں کے جو تالاب ہے اس کا پانی خراب کروں گا میں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کے اس کو تلوار ماری تھی، یہ مخزومی تھا، قبیلے کا بندہ تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ مارا اس کو۔ اور پھر جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کافروں کے قیدیوں کے قریب سے گزرے، کافر کے قیدیوں نے پوچھا یہ کون بندہ ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شتر مورک کا جو پر تھا وہ اپنی پگڑی اپنے امام شریف میں لگایا ہوتا ہے، انہوں نے کہا حمزہ ہے۔ تو میدان بدر میں جتنے قیدی بنے تھے انہوں نے کہا جس شخص نے ہم کو سب سے زیادہ آج نقصان پہنچایا یہ بندہ ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار نے پھر ان کے کئی بندے واصل جہنم کیے۔ اور پھر یہ جو جبیر بن مطعم کا جو بھائی تھا جس کا نام تھا یہ طعیمہ بن عدی، جس نے جبیر بن مطعم نے اپنے چچا کا بدلہ لینے کے لیے پھر وہ بادشی کو تیار کیا تھا میدان احد کے اندر، اس نے تیار کیا تھا۔ اور دیگر لوگوں کو بھی بہت سے قتل کیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ میدان بدر کے اندر عزیزان گرامی کا درجہ توجہ رہے میری بات کی طرف۔ اس کے بعد جو میدان احد لگا ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے ان کی تعداد کتنی؟ 3000، اور 3000 اونٹ تھے ان کے پاس، 200 گھوڑے تھے ان کے پاس، اور 700 بندہ ان کے پاس زرہ پوش تھا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں کی تعداد اس وقت 1000 تھی، لیکن 300 بندہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے ساتھ واپس لوٹ گیا تھا۔ 700 بندے ادھر تھے، 3000 ادھر تھے، اور پورے لشکر کے اندر سرکار کے پاس اونٹوں کی زیادہ تعداد نہیں تھی، گھوڑوں کی زیادہ تعداد نہیں تھی، تلواروں کی زیادہ تعداد نہیں تھی۔ ان کی طرف سے پہلا بندہ آیا نا، پھر اس کو واپس کیا گیا۔ جو سب سے پہلا بندہ ان کی طرف سے نکلا اس کو حضرت علی شیر خدا نے مارا ہے میدان احد میں۔ دوسرا نکلا عثمان بن طلحہ، اس کو حضرت حمزہ نے واصل جہنم کیا۔ پھر تیسرا بندہ نکلا، اس کو بھی حضرت حمزہ نے قتل کیا۔ اور کہتے اس دن جو حضرت وحشی بن حرب ہے، حضرت میں ان کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعد میں انہوں نے کلمہ اسلام پڑھ لیا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سرکار کی لڑائی اپنی ذاتی وجہ سے نہیں ہوتی۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبل، وحشی نے خود حال بیان کیا۔ سنیے، وہ کہتے ہیں مجھے تو تیار کیا تھا جبیر بن مطعم نے۔ اس کا آقا کون تھا؟ جبیر بن مطعم اس کا آقا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ تیری آزادی صرف اس میں ہے کہ حمزہ کو قتل کر، کیونکہ میرا چچا مارا ہے۔ ادھر یہ عتبہ کو مارا، ادھر یہ شیبہ کو مارا، بڑے بڑے بندے میدان بدر کے اندر یہ مارے حضرت حمزہ رضی اللہ۔ اس وجہ سے ان کا ایک طرف جتنا دور تھا مسلمانوں سے لڑنے میں، اتنا ہی دور تھا اکیلے حضرت حمزہ کو مارنے۔ پورے مکہ والے لیس ہو کے آئے تھے، اس کو ماریں گے بدلہ ہو جائے گا۔ وحشی بن حرب کہتے میرا کوئی شعبہ ہی نہیں تھا، اور میں تو پورا سال پر میں اپنا نشانہ ہی پورا پکا کرتا، نیزہ مارنے کا طریقہ سیکھتا رہا۔ چھوٹا سا عرب تجربہ تھا میرے پاس، چھوٹا نیزہ۔ کہتے میں ایک بڑے پتھر کی اوڑ میں تھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اونٹ کی طرح آ رہا ہے، سرخ اونٹ جیسے چلتا، جدھر جاتا ہے پرے کے پرے اتار دیتا۔ کہتے میں پہچانتا نہیں تو حمزہ کون ہے۔ کہتے دیکھا میں نے ایک زرہ آگے پہنی، پیچھے پہنی، خود پہنی، اور اس طرح چل رہا ہے جیسے ہاتھی مست ہو کے چل رہا ہوتا۔ اس قدر کسی کو جرأت نہیں کہ مقابلے میں آ کے تلوار تلاش کر سکے، دونوں ہاتھوں سے تلواریں چلا رہے۔ کون ہے جو میدان جنگ میں دونوں ہاتھوں سے تلواریں چلائے؟ یہ حضرت حمزہ ہے۔ اور تعارف کرواتے تھے، آنا اسد اللہ و اسد رسول، میں اللہ کا شیر ہوں، اللہ کے رسول کا شیر ہوں۔ باشی کہتے میں نے پوچھا کسی سے یہ کون بندہ، انہوں نے کہا یہی حمزہ ہے۔ کہتے بس میں اسی تلاش میں تھا کہ کوئی موقع ملے۔ کہتے پورا جسم ان کا اس طرح زرہ کے اندر چھپا ہوا تھا۔ کہتے میں نے جو مشق کی تھی پورا سال کے 365 دن میں مشق کرتا رہا، کیسے نشانہ پکاؤں۔ کہتے میں نے دیکھا تھوڑی سی نہیں، ادھر سے ایسے آپ نے زاویہ بدلے تو زرہ آپ کی تھوڑی سی آگے ہٹی۔ ذرا غور فرمائیے،
حضرت قضائی کی ضرورت. کہتے یہاں سے تھوڑا سا پیچھے ہٹا. تو میں نے دور سے ندا مارا تک. کہتے بس سیدھا میرا نشانہ اتنا ہو چکا تھا کہ میں بڑے بڑے خطرناک نشانے لگا چکا تھا اس سے پہلے. کہتے چوکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ اس درہ سے اندر سے یہاں سے گزرا, ادھر سے اتنا تیز ندا دوسری طرف نکل گیا. کہتے جیسے ان کو لگا نا پلٹے میری طرح شیر کی طرح, اور قریب تھا کہ مجھ پہ آئے, لیکن خون اتنا بہ گیا تھا کہ گر گئے تھے. پھر کہتے میرا کام تو اتنا ہی تھا, میں لوٹ کے پھر اپنے خیمے میں چلا گیا. مجھے جنگ سے کوئی سروکار نہیں تھی. بعد میں کہتے پھر مجھے آ کے پھر حضرت ہندہ نے جو بعد میں اسلام قبول کر گئی تھی, اس لیے حضرت ہندہ کہتے اسلام یہ بھی قبول کر گئی تھی. پھر انہوں نے آ کے تیار کیا اور کہا کہ ایسا ہونا چاہیے, ہمارا سینہ ٹھنڈا ہو جائے کہ میرا باپ مارا گیا, میرا چچا مارا گیا, میرا بھائی مارا گیا, فلاں رشتہ دار مارا گیا. کہتے پھر آیا میں, اور پھر کیا کیا, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے کان کاٹے, پھر ناک کاٹی, پھر آنکھیں نکالی, پھر سینہ تاک کر دیا. اللہ اکبر. سب سے پہلے جس ہستی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ وہ حضور مولا علی شیر خدا ہے, زارو قطار ہونا شروع کر دی. بارگاہ رسالت میں گئے, سرکار آ کے دیکھیے کیا. اب سرکار دو جہاں تشریف لائے, اپنی جان سے زیادہ اپنے چچا کو عزیز رکھتے تھے سرکار. جب آ کے دیکھا بھی آنکھیں نکلی ہوئی ہیں, ناک کٹی ہوئی ہے, کان کٹے ہوئے, سینہ چاک, جگر نکالا گیا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, کیا حال ہوگا, کون بتا سکتا, کس کی جرأت ہے کہ وہ الفاظ بتائے جو سرکار نے بولے ہوں گے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا, اگر مجھے تیری بہن صفیہ کا خیال نہ ہوتا, اس کے غم کا, اس کے حزن کا, اس کے دکھ کا, اس کے غم کا, میں تجھے قیامت تک اسی طرح پڑا رہنے دیتا, تاکہ فضا کے پرندے آئیں تجھے لے جائیں نوچ کے. قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے اٹھے, تو ان کھانے والوں کے پیٹوں سے رب کی بارگاہ میں جائے, میں نے تیرے لیے کی. اسی دوران حضرت حمزہ پھر آئی. سرکار نے حضرت زبیر سے کہا اپنی ماں کو ذرا روک, اس کا بھائی ہے, برداشت نہیں کر سکے گی. حضرت صفیہ نے سنا نہیں جملہ سرکار کا, وہ کہتی خاندان قریش کی ہوں, سبحان اللہ, خاندان بنو ہاشم کی, عبد المطلب کی بیٹی ہوں, حمزہ کے بارے میں سب معلوم ہو چکا ہے, میں ایک آنسو بھی نہیں پاؤں گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی سرکار کے اوپر کھڑی ہوئی, یہ حال دیکھا. کون سی خاتون ہے جو بھائی کو ایسے برداشت کرے کہ آنکھیں نکلی ہو, ناک کٹی ہو, کان کٹے ہو. بعد میں لکھا کہ آپ کی جو 70 کی جگہ ہے اس کو بھی کاٹا گیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ حال دیکھ کے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ ایک ہی جملہ کہا, انا للہ و انا الیہ راجعون, اور لوٹ گئی اور 2 چادریں عطا کی اپنے بیٹے کو. فرمایا اس میں میرے بھائی کو کفن دے, دونوں چادروں میں. لیکن ادھر کیا تھا, ایک اور انصاری بے گورا کفن پڑے تھے. آپ کے بیٹے زبیر نے فرمایا کہ یہ 2 چادریں دونوں کو الگ الگ دے دو. تو جب ان کو دفن کرنے لگے تھے تو چادر کا حال کیا تھا, کفن بناتے تھے, چہرہ ڈھانپتے تھے, پاؤں ننگے ہو جاتے, پاؤں ڈھانپتے تھے, چہرہ ننگا ہو جاتا تھا. یہ حضرت حمزہ. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کفن سے چہرہ ڈھک دو, پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دو, اور جنازے کے لیے لائے نا. سب سے پہلے سرکار نے جس کو آواز دی جنازے کے لیے حضرت حمزہ ہے. فرمایا حمزہ کو لاؤ. حضرت حمزہ کا جنازہ پڑا نا, اٹھانے لگے. سنو, یہ حضرت حمزہ کے لیے قانون بدلا ہے میرے آقا نے. اٹھانے لگے. فرمایا حمزہ کو ادھر ہی رہنے دے, دوسرا بھی لے آؤ. یہاں تک کہ دوسرا لائے, اس کو پڑا, اس کو اٹھانے لگے. فرمایا اٹھا لے, اس کو لے جا. حمزہ کی بار فرمایا اس کو رہنے دے. یہاں تک کہ 70 جنازے باری باری آئے, پڑے, اٹھا دیے. فرمایا حمزہ کو ادھر ہی رکھ, میں رکھتا نہیں ہوں, اس پہ پڑھ کے مارا. یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کا حال تھا سرکار کا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے حضرت حمزہ کو وہاں پہ دفن کر کے, آپ کی پیاری بیٹی آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی حضرت حمزہ کی, اور سب سے پہلے جس سے ملاقات ہوئی صدیق اکبر ہے. انہوں نے کہا میرا باپ نظر نہیں آتا. صدیق اکبر نے آنکھیں نہیں ملائی اس بچی سے. فرمایا پیچھے سرکار آ رہے ہیں, ان سے پوچھو. اب بیٹی آگے دوڑی, سرکار کی بارگاہ میں پہنچی تو فرمایا میرا باپ نظر نہیں آتا, میں تلاش کر بیٹھی ہوں, کدھر ہے میرا باپ. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھائی ہوئی آواز میں کہا تیرا باپ میں ہوں. بیٹی سمجھ گئی, اس نے کہا مجھے پتا چل گیا ہے میرا باپ شہادت کی دولت سے مالا مال ہو, شہادت کا مرتبہ آ گیا ہے. وہی جملہ کہوں گی جو میری پھوپھی کہہ چکی ہے اس میدان میں, انا للہ و انا الیہ. اور سرکار سے کہتی تھی مجھے بتاؤ نا میرا باپ کیسے شہید ہوا ہے.
سرکار نے فرمایا کون سی زبان ہے جو اس کو بیان کر سکتی کہ تیرا باپ کیسے شہید ہوا؟ یہ حضرت حمزہ. اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور شہیدوں کی قبروں پہ گئے ضرور ہیں لیکن اتنی باقاعدگی سے کسی اور کی قبر پہ نہیں گئے جتنی باقاعدگی سے حضرت حمزہ کی قبر پہ گئے. یہاں تک کہ وہ خاتون سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی باقاعدہ طور پر حضرت حمزہ کی قبر کی زیارت کے لیے جایا کرتے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر آپ کے ساتھ پیار تھا, آپ کے خاندان کے جو افراد باقی تھے ان سے بھی بہت پیار کیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل حضرت وحشی خود کہتے ہیں پھر جب مکہ فتح ہو گیا نا, مجھے آزادی مل گئی تھی تو میں ادھر مکہ میں رہتا تھا, پھر ایک وقت آیا مکہ بھی فتح ہو گیا. کہتے پھر جب میں مکہ فتح ہوا تو طائف میں دوڑ کے چلا گیا, پھر اب مجھے خطرہ لاحق ہوا طائف بھی فتح ہو جائے گا, میں کدھر جاؤں گا؟ کسی نے کہا ان کے دامن میں پناہ لے. سبحان اللہ کہیے. کیا کہا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے, چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف, چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف, تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. حضرت وحشی سے کسی نے کہا ان کے دامن میں پناہ لے. سبحان اللہ. ایک روایت میں یہ آتا ہے قاصد بن کے گئے کیونکہ قاصد کو سرکار کچھ نہیں کہتے. ایک روایت میں یہ کسی نے کہا اسلام قبول کر لے جان چھوٹ جائے گی تیری. کہاں جائے؟ کہتے کبھی ملک شام بھاگ جانا چاہتا تھا, کبھی یمن بھاگ جانا چاہتا تھا. کسی نے کہا کہاں کہاں پناہ لے گا؟ ان کے خلاف پناہ نہیں مل سکتی, ان کے دامن میں مل سکتی ہے. کہتے میں آیا آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے پیچھے آگے میں نے کلمہ شہادت پڑھ دیا. جیسے میں نے کلمہ شہادت پڑھا نا تو سرکار نے فرمایا وحشی ہے. کہتے ابھی میں بولا ہی تھا, سرکار نے فرمایا وحشی ہے. کہتے حضور میں وحشی ہوں. فرمایا تو میرے چچا کا قاتل ہے؟ کہتے میں نے کہا سرکار آپ کو پہلے ہی معلوم ہے, میں کیا بولوں؟ کہتے سرکار نے کوئی تعارض فرمایا نہیں. باتیں بہت بیان کی گئی ہیں, پھر ایسا ہوا پھر ایسا ہوا, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ رحمت للعالمین. ایک مرتبہ بھی اس کے بعد پر کوئی بات آپ نے نہیں فرمائی ہے. عزیزان گرامی قدر, میرا دل چاہتا ہے میں اور کھولوں اس بات کو اور, لیکن وقت آپ دیکھ رہے ہیں. اب حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی فضیلت کا مسئلہ بھی آیا پڑا ہے. حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی بھی ایک دو فضیلتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی ایسی ہستی ہیں جن کو قریب قریب تمام علماء نے, تمام مشائخ نے جو آپ کے بعد آئے, سب نے آپ کو اپنا مرشد اور اپنا رہبر اور اپنا ہادی مانا. اور حضرت خواجہ خواجگاں شہباز عارفاں خواجہ معین الحق والملت والدین 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے والی ہے. سرزمین ہندوستان کے اندر جو اپنا مقام آپ ہی رکھتے, سلطان الہند ہیں, عطائے مصطفیٰ ہیں, غریب نواز ہیں. سبحان اللہ کہو نا. انہوں نے بھی کہا چونپائے نبی شد تاج سرت, تاج ہم عالم شد قدمت. کہتے عبد القادر جیلانی تیرے مرتبے کی بات کیا کرے, جس طرح تیرے سر کا تاج رب نے, تیرے سر کا تاج ہمارے آقا محمد عربی کے قدموں کو بنایا, اس طرح ہمارے سروں کا تاج رب نے تیرے قدم کو بنایا. اور حضرت امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی نے مکتوبات شریف کے اندر یہ بات لکھی. کہتے افلت شموس الاولین و شمسنا ابدا لا افق العلا لا تغربو. کہتے وہ جو سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ اگلوں کے سورج چڑھے تھے چڑھ کر ڈوب گئے, میرا سورج ایسا چڑھا ہے کہ اب ڈوبنے والا نہیں. حضرت امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی نے خود نقش بندی ہو کر یہ نعرہ لگا, کہتے آپ کا یہ فرمان سچ ہے, آپ کا یہ فرمان حق. اب قیامت تک جب تک امام مہدی نہیں آ جاتے جس کو جو بھی فیض ملے گا حضور مولا علی شیر خدا کے بعد پھر یہ فیض حضرت غوث اعظم کے دروازے سے ملے گا. اور حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جو بات کہی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے, کیا کمال کر دیا انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ تا معمور شد من عند اللہ بقول او قدمی ہادہی علی رقبت کل ولی اللہ جمیع اولیاء وقت از حاضر و غائب و قریب و بعید و ظاہر و باطن گردن عطا و سر انقیاد و نہادند خوفا من الرد و تمام فی المزید فہو قطب الوقت و سلطان الوجود و امام الصدیقین و حجت العارفین و خلیفۃ اللہ فی ارض
ही व नाइब रसूल ही व वारिस किताब। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने कहा, ये जो फरमाया ना मेरा कदम जमाने के वलियों की गर्दन पे है, ये आप नहीं कहा, रब की तरफ से हुक्म हो गया था, ऐलान कर दे। और आपके जो खुद आपके उस्ताद हैं हजरत हम्माद अद्दब्बास, वो गए थे आपकी बारगाह में, उन्होंने कहा हुजूर ये बात आप कहते, इससे पहले किसी ने नहीं कही। कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्लि वलिय्यिल्लाह, डर नहीं लगता आपको? तो वो कहते हजरत गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी तबीयत में जलाल आ गया, अपना हाथ मेरे सीने पे मारा, सुभान अल्लाह, मार के फरमाते शुफ अल्लाह, सुभान अल्लाह, देखिए क्या लिखा है। मैंने आगे बढ़कर हथेली देखी ना, उस पे लिखा था नूर के कलम से, फ़इन्नहु मामूरुम मिनल्लाह, ये ऐलान आप नहीं करता, अल्लाह का हुक्म हो गया है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। और गुफ्तगू ना पूरी हो सकी है, ना मजमून पूरा हो सका है, इन्हीं अल्फाज पर खत्म करता हूँ। दुरान गुफ्तगू मुझसे कोई गलती छोटी बड़ी सरदर्द हुई हो, अल्लाह से माफी चाहता हूँ, आप लोगों से माफी का तलबगार हूँ। सफर जरा दूर का है, मैं इसी जगह पर आपसे इजाजत का तलबगार हो जाऊंगा। वाखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। तमाम हबाब तशरीफ रखें। ये चंद ऐलानात ये सुन लें आप। अब बैठे बैठे आप तमाम अहबाब नमाज इंशाअल्लाह नमाज इशा के लिए अजान होगी और फिर नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं निकल रही है जी, अब मेहमान चुके निकल रहे, आप ऐलान हम अजान नहीं पढ़ रहे हैं ताकि निकल जाए, तो आप ये ऐलान सुन लें आप। आज हम मुलाकात कर चुके बैठ जाएं ताकि नज़्म ज़ब्त जो वो बरकरार रहे। लंगर इंशाअल्लाह यहाँ ये कराया जाएगा माशाअल्लाह, लंगर का इंतज़ाम है यहाँ माशाअल्लाह, आपको पहुँचा के वक्त लाया जाएगा। अभी नमाज़ इशा पढ़ेंगे। पहला ऐलान, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ हर माह बाकायदगी से 11वीं शरीफ की महाफिल मुनाकिद हो रही हैं, और जो भी इस्लामिक महीना चल रहा हो उसमें जो वाक़यात रूपज़ीर होते हैं, जैसे अभी शवाल के महीने में ग़ज़वा उहद हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत पाक हुई, जिस पर खूबसूरत गुफ्तगू अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अनसुल क़ादरी साहब ने फरमाई। ईमान को ताज़गी मिली माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बयान किया। अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला आपका साया सलामत रखे, आपके इल्म फ़ज़ल में अल्लाह बरकत फरमाए। तो अगला महीना जो है वो आपको पता है कि लोग ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए हुज्जाज किराम के काफ़िले रवा दवा अभी तैयारियां शुरू कर दी हैं हज बैतुल्लाह के लिए, हज बैतुल्लाह के लिए। तो काफ़िले जाने के लिए पूरी दुनिया से हरम पाक की तरफ तवज्जो की हुई है और अपने चेहरे उधर किए हुए हैं और बिल्कुल तैयारियों में हैं। इस बात को पेश नज़र रखते हुए जो हमारा अगला प्रोग्राम है ये 11वीं शरीफ और साथ साथ हज बैतुल्लाह ज़ियारत हरमैन शरीफैन ये टॉपिक है, और इस पर खूबसूरत गुफ्तगू फरमाएंगे। पहली मरतबा आपकी इस जामे मस्जिद में ये बुज़ुर्ग आलिम दीन तशरीफ़ ला रहे हैं, इनको भी आपने टीवी पे कई बार देखा होगा। पैकर इखलास फाज़िल जलील अल्लामा साहबज़ादा मिसबाहुल मालिक लुकमानवी हज़ारवी वो तशरीफ़ ला रहे हैं बर्मिंघम से। इंशाअल्लाह उनका खूबसूरत बयान होगा। ये प्रोग्राम हमारा जो है 20 अगस्त को होगा, अगस्त की 20 तारीख को शाम के 7 बजे इसी तरह इसी मस्जिद में 11वीं शरीफ और साथ जो भी आप तशरीफ़ लाए हैं ये बात दूसरों तक पहुँचा, ये डेट नोट कर लें। इंशाअल्लाह अगला प्रोग्राम कश्मीर की वादी में रहने वाले मकबूजा कश्मीर से जो साथ हमारा आज़ाद कश्मीर है, बिल्कुल बॉर्डर लैंड कंट्रोल लैंड पर गुराबा के लिए मैं ज़ाती तौर पर ना किसी चैरिटी से ताल्लुक़ है ना किसी और से, सिर्फ ये ज़ाती तौर पर गुराबा को पेश नज़र रखते हुए उनकी गुर्बत को देखते हुए कि साल भर में बाज़ ऐसे इलाके जहाँ साल के बाद ही एक मरतबा उनको गोश्त वगैरह वो कुर्बानी के मौके पर मिलता है, तो इस बात को पेश नज़र रखते हुए वहाँ कुर्बानी का हमने ज़ाती तौर पर अहतमाम किया हुआ है। हर साल हम कुर्बानी करते हैं, अगर आप भी करना चाहें अपनी तरफ से अपने बुजुर्गों की तरफ से तो उसका इंतज़ाम हमारे पास मौजूद है। आप पहली फुर्सत में राब्ता कायम कर सकते हैं, पोस्टर बाहर लगा उसके ऊपर डिटेल मौजूद है कि गाय बैल में हिस्सा मिलाना हो तो कितना, दुम्बा बकरा हो तो उस पर कितना होता, सब कुछ बाहर लिखा हुआ है। मदीना इस्लामिक मिशन इस्लामिक सेंटर हंसलो हीथ्रो ख्वाजा महमूद साहब के इस सेंटर में
انشاءاللہ 13 اگست کو یہ سیٹرڈے کا دن ہوگا، شام کے 6 بجے کے بعد یہ عظیم الشان پروگرام منعقد ہو رہا ہے، جس میں موضوع ہے ولادت حضرت امام علی رضا علیہ السلام، اور شہادت ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، ان کی امام علی رضا کی ولادت، امام محمد تقی کی شہادت کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے علامہ محمد طاہر نجمی صاحب۔ تو آپ تمام احباب خود بھی تشریف لائیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ باجی صاحبہ کا شکریہ جن کی وجہ سے مفتی صاحب کا ہم نے بیان سنا ہے۔ یہ اصلاحی جماعت عالمی تنظیم العارفین کے زیر اہتمام بڑا اچھا انہوں نے انتخاب کیا ہے، اور تاریخ بھی اتفاق سے وہ سنڈے کی بن رہی ہے 14 اگست۔ 14 اگست تو ایک تاریخی دن ہے، ایک کیسا ٹائم آگے ہے۔ ایک زمانہ تھا جب پاکستان ڈے، پاکستان یوم پاکستان کی بات ہم کرتے، لوگ بڑے زور سے سبحان اللہ کہتے تھے۔ اب یہ حالت ہو گئی کہ پاکستان جانا ہم نے، وہ تو حالات ہی ٹھیک نہیں ہے، ہر وقت قتل و غارت ہو رہے ہیں۔ ایک بندے نے کہا سبحان اللہ، یہ پوزیشن بن گئی نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہیں رہنا ہے، اللہ نہ کرے یہاں کا انقلاب آیا نا اگر، تو اپنی کنٹری میں جانا پڑے گا۔ تو اپنے کنٹری سے رابطہ رکھو، اپنے وطن سے محبت کرو، جس بھی تعلق وطن سے آپ کا تعلق ہے، اپنا بنگلہ دیش میں، انڈیا کے، پاکستان، جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، اپنے وطن سے آپ کو محبت کرنی چاہیے۔ تو پاکستان ڈے، یوم پاکستان کے حوالے سے اصلاحی جماعت عالمی تنظیم العارفین کے زیر اہتمام اسی تاریخ کو 14 اگست کو 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہ سیفرون ہال ہے، شادی ہال، لیڈی مائی روڈ ساؤتھ ہال میں، وہاں یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، جس میں خصوصی بیان فرمائیں گے جگر گوشہ سلطان العارفین حضرت صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب مدد ذلہ العالی۔ لنگر کا وافر مقدار میں ماشاءاللہ انتظام ہے، اور سب کو عام دعوت ہے، بھائی بھی اور بہنیں بھی، خواتین کے لیے بھی انتظام ہے۔ تو آپ خود بھی تشریف لائیں، دوسروں کو بھی آپ دعوت دیں۔ اب نماز عشاء کی نماز پہلے پڑھ لی جائے، پھر سلام، تو انشاءاللہ دعا و سلام، مختصر سا سلام ایک شعر پڑھا جائے گا۔ اب اذان ہوتی ہے نماز عشاء کے لیے، اپنی صفحے درست کر لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز پڑھی جاتی ہے۔